اچھا وہ میرے بارے میں پوسٹ چلائی گئی ہے 12 کروڑ روپے میں کما رہا ہوں. مجھے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ مجھے تو اس کا فائدہ ہے. فائدے کہ دنا دن رائل فیملیوں کو رشتے آ رہے ہیں میرے لیے. چلانے والے نے تو جھوٹ بولا, ایسا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے 12 کروڑ. اور اتنا جھوٹ یہ پھیل گیا کہ ہمارے اپنے ریلیٹیو میسج بھیج کے مبارکبادیں دے رہے ہیں. ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی, بھی بہت اچھا لگا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا مجھے خود بھی نہیں پتا, مجھے بھی انہوں نے بتایا ہے. تو یہ بالکل جھوٹی خبر ہے. ویسے میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر 12 کے بجائے 24 کروڑ بھی ہو تو کسی کی ذاتیات سے کیا لینا دینا بھائی, کون کیا کما رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. 24 کیا 24 ارب کما رہا ہوں, ایف بی آر والے جانے اور کون جانے, میں جانوں. ویسے پاکستان میں اگر کوئی 12 کروڑ کما رہا ہو نا, ایف بی آر والوں نے اب تک اس کو ڈھیل دی نہیں ہوتی اتنی. ایک دفعہ سلام دعا کرنے ضرور حاضری دیتے ہیں. تو میرے پاس اب تک کوئی ایف بی آر کی طرف سے مس کال بھی نہیں آئی ہے, سمجھ رہے ہیں نا, مس کال بھی نہیں آئی. انکوائری کے لیے آنا تو دور کی بات. تو یہ جھوٹی خبر ہے اور بہت سے قریبی لوگ مجھے میسج بھیج رہے ہیں. اچھا کمنٹس میں کچھ لوگ جل بھی رہے ہیں, یہ دیکھو مولویوں کو 12 کروڑ روپے کما رہے ہیں, یہ ان کی ویسے کیسی باتیں کرتے ہیں. تو اس خبر کا جھوٹی خبر ہے, لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ تھوڑے سے ڈپریشن میں اور سمٹ گئے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. تو کیوں ڈپریشن میں جا رہے ہو بھائی, کوئی کما رہا ہے تو کمانے دو اس کو. میں کما نہیں رہا, لیکن میں اس لیے بار بار وضاحت کروں, نہیں کما رہا, میرے گھر والے نہیں پہلے مجھے زندہ چھوڑیں گے, بولیں گے یار تم منتھلی 1 کروڑ روپے کما رہے ہو ہیں بھائی. تو میں تو گھر میں نہیں گھس سکتا بھائی, کیونکہ جب 1 کروڑ اگر منتھلی کما رہا ہو تو پھر سارا لائف اسٹائل اس کی حساب سے ہو جائے گا نا. وہ تو گھر والے کہیں یہ کیا ہے طارق صاحب, پھر وہ مفتی صاحب گیا لفظ. تو یہ فیک خبر ہے, اس کے سائیڈ افیکٹ کا خطرہ ہے, اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے سائیڈ افیکٹ کا خطرہ ہے. لوگ آ جائیں گے میرے پاس پوچھنے کے لیے, تو ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولتا آدمی, تو اللہ کی قسم نہیں کما رہا, ٹھیک ہے نا, یہ جھوٹی خبر ہے. اور اگر بالفرض کما بھی رہا ہوں تو آپ کو کیا ضرورت ہے پوسٹ چلانے کی, یہ اتنا کما رہا ہے, اتنا کر رہا ہے, تو آپ کو کیا ضرورت ہے بھائی فضول قسم کی پوسٹیں چلانے کی, بلا وجہ کی لوگوں کو ٹینشن دے رہے ہو. جو محبت والے ہیں وہ تو خوش ہو رہے ہیں, بہت سارے حسد والے. اچھا لوگ نفسیات نہیں سمجھتے یوٹیوبرز کی, کہ ان کو کوئی نہ کوئی ٹاپک چاہیے ہوتا ہے ویورز کے لیے. تو اب لوگ بے وقوف, میں ولاگ دیکھتا ہوں نا لوگوں کے, صرف کبھی کبھار تو ہلکا پھلکا کہ سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے. بلاگرز کی عجیب دنیا ہے یار, گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, میں جا رہا ہوں, میں نانی کے گھر جا رہا ہوں. ابے تو نانی کے جا رہا ہے تو ہمیں کیوں بتا رہا ہے تو نانی کے جا رہا ہے. دیکھو اس کے پاس فالتو ٹائم ہے, آپ کے پاس کیوں فالتو ٹائم ہے, کہ آپ پورا اس کا نانی کے گھر جا رہا ہوں, میری بیگم میرے ساتھ ہے, ہمیں نانی نے بلایا ہے, ہم یہاں کلفی کھا رہے ہیں بیٹھ کے, نانا میرے لیے. اب تو نانا نانی ہوتے ہی نہیں نا, شادیاں اتنی دیر سے نانا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. آج ہم سسرال گئے تھے, آج ہم تربوز کھا رہے ہیں, آج بیگم ہماری کھیرا کاٹ رہی ہیں, اور ملینز ویورز ہیں ان کے یار. اس کا مطلب اس قوم کے پاس فالتو ٹائم ٹھیک ٹھاک ہے بھائی. میں بھی ولاگ بناتا ہوں, اپنی مرغیاں دکھاتی ہوں, اس میں ایک موٹیویشن ہوتی ہے, خام خواہ کہ نہیں کہ میں جا رہا ہوں, میں وہاں سے آ رہا ہوں. تو ساری دنیا کہیں نہ کہیں جاتی ہے, ساری دنیا کہیں نہ کہیں سے آتی ہے. کوئی ولاگ بنائے, ہم منع نہیں کر رہے, لیکن کچھ سبق تو دینا اس میں لوگوں کو, کوئی لیسن تو ہو. خالی لیسن دکھا رہے ہیں تو اس سے لیسن تھوڑی ملے گا. تو ولاگرز تو کر رہے ہیں, ان کو تو پیسہ مل رہا ہے, ان کی تو پھر بھی کوئی کہہ رہے ہیں جب لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم تربوز کھا رہے ہیں, ہم لوگ دیکھ کے ہمیں پیسے مل رہے ہیں مونیٹائزیشن کے, اس کو تو پھر بھی میں غلط اس لیے نہیں کہوں گا کہ وہ کہہ رہے ہیں یار جب مجھے فری پکڑ کا پیسہ آ رہا ہے تو یہ ان بیوقوف سے پوچھ رہا مجھے دیکھ کیوں رہے ہیں. صحیح ہے. دیکھو ایک آدمی جھولی یوں کر کے بیٹھا ہو, لوگ جا جا کے پیسے ڈال رہے ہوں, تو جو جھولی یوں کر کے بیٹھا ہے میں اس کو تھوڑی منع کروں گا. وہ کہہ کہ جب مجھے فری پکڑ کا مل رہا ہے, میں تو مانگ بھی نہیں رہا, میں تو یوں کر کے بیٹھا ہوں, وہ لوگ خود ہی ڈال کے جا رہے ہیں پیسہ. تو جو ڈال کے جا رہے ہیں پیسہ ان سے پوچھا جائے گا نا. تو ولاگرز, بعض ولاگرز, سارے نہیں, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, آج ہماری شادی ہم جا رہے ہیں, نانی کے یہاں جا رہے ہیں یا خالہ کے یہاں جا رہے ہیں, آج ہم تربوز کاٹ رہے ہیں, آج ہم کیا کر رہے ہیں, کریلے پکا رہے ہیں. تو بھائی تو جو مرضی کر رہا ہے کر لے بیٹھ کے, ہمیں کیوں بتا رہا ہے. تو وہ بزبان حال کہتا ہے یہ ان بیوقوف سے پوچھو, یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو. ملینز ویورز ہیں, دیکھ رہے ہیں لوگ اس کو فالتو ٹائم. آج میرے بچے کوئی دیکھ رہے تھے,
ولاگ. میں نے بچوں سے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو یار تم, 10 منٹ سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ڈھنگ کی بات اس بندے نے ایک بھی نہیں کی ہے. فضول قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں, میں یہاں جا رہا ہوں, میں وہاں سے آ رہا ہوں, میں یوں کر رہا ہوں, اب میں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں, اب میں واش روم میں بیٹھ رہا ہوں, یہ بھی دکھا رہے ہیں لوگ. وہ شکر ہے نیچے والا پورشن نہیں دکھاتے, اوپر کا پورشن دکھاتے ہیں. میں واش روم میں بیٹھا ہوں, یوں کر کے دکھا رہے ہیں لوگ, دیکھ رہے ہیں, ملینز ویورز ہوتے ہیں اس. تو ولاگ اگر آپ نے بنانا ہے, منع نہیں ہے بھائی, کوئی ایسی چیز کا بناؤ جس میں لوگوں کو کوئی ہسٹری معلوم ہو رہی ہو. ابھی میں نے دیسی گھی کا بنایا نا گھر میں, دیسی گھی کا تھوڑا سا, میری تو نیت بھی نہیں تھی ولاگ بنانے کی, میں دیسی گھی ویسے ہی بنا رہا تھا, میں تو بناتا ہوں. اور یہ واشنگ مشین نہیں ہے بھائی, یہ دیکھنے میں واشنگ مشین ہے, اس میں کبھی کپڑے نہیں دھلتے. تو پہلے سے پلان نہیں تھا وہ, تو میں نے کہا جب بنائے تو میں نے کہا چلو یار لوگوں کو بھی بتا دو کہ دیسی گھی کھایا کرو. تو ہم نے کیا کیا, وہ بنا دیا ہاتھ, کیا چلو یار ایسے اس کو میں نے دیا, میں نے ڈال دے بھائی. تھوڑا لوگوں کو بھی کیا ہو کہ کوئی اتنا ٹینشن والا کام نہیں ہے دیسی گھی بنانا. ایک واشنگ مشین کپڑوں کے لیے نہیں, دیسی گھی کریے. گرائنڈر میں بھی بنتا ہے لیکن اس کی بلیڈ تیز ہوتی ہے, وہ کاٹ دیتا ہے اس کو. اس میں اچھا بنتا ہے واشنگ مشین میں, چھوٹی لے لو. تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے اس میں دودھ ڈالا, دودھ بھی نہیں سوری ملائی ڈالی, ٹھنڈا پانی ڈالا, بٹن دبا کے جو مرضی کرو, چلے جاؤ کام, مشین خود ہی نکالتی رہے گی. آپ اپنے کام میں لگو, پڑھائی کرنی ہے, نماز کرنی ہے, ادھر ادھر گھوم کے آؤ, اب تھوڑی دیر میں اتنا مکھن نکل چکا ہوگا. مکھن اٹھاؤ, چولہے پہ ہلکی آنچ پہ گرم کرنے رکھ دو, گھی الگ ہو جائے گا, مکھن الگ نکال کے رکھ لو ڈبے میں, کھاتے رہو. اس کے لیے لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی بہت مشکل, آج کل آرگینک چیزیں کھانا کیا ہے. وہ خرید کے نا اس سے ڈبل قیمت پہ نقلی چیزیں کھاؤ گے, صحتوں کو برباد کرو گے. اور خوش کتنا رہتا ہے آدمی گھریلو کاموں میں لگا رہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ان کاموں میں لگنے سے نا مینٹلی آدمی بہت خوش ہوتا ہے, اور ان چیزوں میں لگنا خوش ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے. جو خوش نہیں ہوتا یہ کام کرتا بھی نہیں ہے, اور جو اس طرح کے کام کرتا نہیں وہ خوش رہتا بھی نہیں ہے. وہ ہر وقت ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھے گا کہ میں گھی کیوں نکالوں, میری پرسنالٹی, آئی ایم مفتی. ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے ہو. آج میں نے اپنی مرغی کے نیچے الحمدللہ سرخاب کے انڈے رکھے ہیں, نیا ایکسپیرینس. میں تو 20 ولاگ بنا سکتا ہوں اس طرح کے, لیکن خود سوچ رہا ہوتا ہوں, مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا یار, انڈے رکھو نکلو یہاں سے. لیکن یہ ان ولاگوں کا تو فائدہ بھی ہے نا, لوگوں کو مرغیاں پالنے کی ترغیب ہوگی اور گائے پالنے کی ترغیب ہوگی. تو یہ تو یورپ میں تو اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے, میں وہاں گیا ادھر ناروے میں ہمیں بتایا کہ یہاں گائے پالنا بڑا مشکل ہے مفتی صاحب. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یہاں آپ گائے پالو نا, مر جائے گی تو آپ کو گورنمنٹ کو حساب دینا پڑے گا, مری کیوں. ٹھیک ہے نا, حالانکہ اتنا ارب پتی ملک ہے, لیکن جانور پالنے کی اتنی ترغیب ہے ان کنٹریز میں کہ جانور پالو بھی اور اس کی حفاظت بھی آپ کے ذمے. گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے. گورنمنٹ یہ نہیں کہتی کہ آپ نے مارا ہے قتل کا کیس بنے گا, گورنمنٹ کہتی ہے مرنے سے پہلے ہمیں کیوں نہیں بتایا, ہم میڈیسن دیتے اس کو بچا لیتے. اتنے ہی کنٹریز گائے بھینسوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہم بھوکے ننگے. ٹھیک ہے نا, ہر وقت کشکول لے کے IMF سے قرضہ مانگ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی موٹیویشن نہیں ہے. تو یہ وہ ولاگ بنائیں آپ جس میں لوگوں کو کوئی ترغیب مل رہی ہو. یہ میں بیت الخلا میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں جناب بیت الخلا سے اٹھنے کا ٹائم ہو گیا میرا. ٹھیک ہے, میں سو رہا ہوں, میں اٹھ گیا ہوں. فضول چیزیں لوگ بھی دیکھے جا رہے ہیں. مزیدار کام نہیں ہے یہ, ٹائم ویسٹنگ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی تو 12 کروڑ نہیں کما رہا, خلاصہ یہ.